یہ جو استاد اور پروفیسر کا احتجاج جو ہے بیسیکلی آپ کی ڈیمانڈ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 2002 جناب مشرف کے دور میں 2002 2005 2009 2012 کے اندر یہ بات کریں 6000 کے قریب کالج پروفیسر کیے گئے اور اسی طرح کامرس کالج میں بھی پروفیسر وہ جو پروفیسر ہیں وہ کانٹریکٹ 2009 کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ کی اس کی پالیسی جاری کی کہ جتنے بھی کانٹریکٹ کے ملازمین ان کو مستقل کر دیا جائے. اس پالیسی کے نتیجے میں جو پنجاب گورنمنٹ اس نے پروفیسر سروس کو پروٹیکٹ کیا مگر انہوں نے ان کی ڈے آف جوائننگ سے پروٹیکٹ اس کو نہیں کیا. مطلب ایک بندہ 2002 میں بھرتی ہوا تھا وہ ریگولر جا کے 7 سال بعد ہوا. ایک بندہ 2005 میں بھرتی ہوا تھا وہ ریگولر جا کے 4 سال بعد ہوا. ایک بندہ 2009 میں بھرتی ہوا تھا وہ 5 سال بعد ریگولر ہوا. تو جب گورنمنٹ نے اس کو ریگولرائز کیا تو ان کو اس کی ڈے آف اپوائنٹمنٹ سے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹ اس کا پیریڈ تھا جو گیپ آ رہا تھا اس کو جو سروسز اس نے گورنمنٹ کو دی ہے اور اس نے جو گورنمنٹ کو سروس دی ہے وہ پنجاب پر وہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام طے کر کے آیا تھا, ایگزام دے کے آیا تھا اور وہ اس کی بھرتی جو تھی وہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر کے تحت ہوئی تھی مگر اس کی وہ جو 5 سال کی سروس تھی 7 سال کی سروس تھی اس کو نہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. اس بات کے اوپر ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن میں تھے کیونکہ یہ جو بات تھی یہ سندھ گورنمنٹ نے مان لی تھی, یہ جو بات تھی یہ KP کے گورنمنٹ نے مان لی تھی. بلوچستان میں یہ مسئلہ نہیں تھا. پنجاب میں اس وقت وزیر شہباز شریف صاحب تھے, ان کا خیال تھا کہ کانٹریکٹ کے اس پروفیسروں کو کانٹریکٹ میں بھرتی رہنا چاہیے تاکہ یہ نیچے لگے رہے ہمارے. مگر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اس پالیسی کو نہیں مانا اور وہ سپیریئر کورٹ کے اندر چلے گئے. ہم بھی کورٹ کے اندر چلے گئے. 2009 کے اندر 2012 کے اندر جو سید منصور علی شاہ تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ریگولرائز کریں اور ان کی ڈے آف اپوائنٹمنٹ سے کریں. مگر پنجاب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ظالمانہ اور یہ پورے پاکستان میں صرف پنجاب گورنمنٹ ہے جس نے وہ نوٹیفیکیشن کیا. نوٹیفیکیشن جو تھا گورنمنٹ نے پریویس گورنمنٹ نے کیا یا پریویس گورنمنٹ نے کیا 2013 کے اندر شہباز شریف کا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جو انہوں نے سپیریئر جوڈیشری میں جمع کرایا تھا کہ ہم ان کو ریگولرائز ڈے آف اپوائنٹمنٹ کریں اس کو وڈرا کر دیا. اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشن چلتے رہے. جب یہ PTI کی سرکار آئی 2017 کے اندر تو ہم نے ان کے ساتھ بھی یہی مطالبات رکھے اور 2019 کے اندر ہم نے 7 دن کا دھرنا دیا پنجاب اسمبلی کے سامنے PTI کی گورنمنٹ میں. اس وقت PTI کے جو منسٹر تھے ایجوکیشن جو اب بھی منسٹر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ آگے ریٹن ایگریمنٹ کیا راجہ یاسر ہمایوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ 6000 جو متاثرین ہے جس میں 6000 کالج ٹیچر ہیں 550 جو ہیں وہ کامرس پروفیسر لیکچر ایسوسیشن کے استاد ہیں اور اس کے اندر 3800 خواتین ہیں. میں ان کی پے بھی پرووائڈ کروں گا اور ان کی سروس بھی پرووائڈ کروں گا. اور انہوں نے بڑے مان نال کیا سی کہ میں راجپوت کا پتر نہیں ہوگا جی میں گل نہ منوائی. تو اس ہاں جی تبدیلی پتہ نہیں ہمیں نہیں پتا جی وہ تبدیلی کدھر آئی ہے. 2019 میں اس تبدیلی سرکار کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے یاسر ہمایوں اس نے ہمارے ساتھ ایک پبلک ایگریمنٹ کیا. 3 سال ہو گئے ہیں وہ اس ایگریمنٹ کو نہیں کر رہا. اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا اگر یہ ایگریمنٹ کو مان لیتے تو آج ہم سڑکوں پہ نہ ہوتے. آج بھی وہ جو راجپوت کا بیٹا ہے ہمارے ساتھ جو اس وقت شامل ہے کامرس پروفیسر لیکچر ایسوسیشن شامل ہے. ہمارے ساتھ جو اسکول اساتذہ ہیں وہ 44,000 ہیں وہ شامل ہیں. اور کل سے ہم نے ایک نیا اپنی جدوجہد کو پھیلانے کے لیے ہم نے نوائے اساتذہ جس کے سربراہ جو ہے وہ ندیم اشرفی صاحب ہیں, تحریک اساتذہ جس کے سربراہ جو ہیں حنیف عباسی صاحب ہیں اور ینگ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن کے سربراہ ظفر اقبال صاحب ہیں. ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہو. اور دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ 15 تاریخ سے کل سے جو ایگیکا ہے جو کہ گورنمنٹ امپلائی کی ایک ایسوسیشن ہے جو کہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے اوپر کام کر رہی ہے, کل کا وہ دھرنا کر رہے ہیں یہاں پر. اور کل کو ان کے جو لوگ ہیں ایگیکا کے سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور وہ جو سیکریٹریٹ کا دوسرا گیٹ ہے اس کو بھی بند کر دیں گے. اور ہماری انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کی ہے. ہم ان کے جو پوائنٹ ہے کہ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس سرکاری ملازمین کو ملنا چاہیے اس کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ بحیثیت مجموعی ہمارے جو ڈیمانڈ ہے پے پروٹیکشن اس کو حمایت کریں. کل سے نہ صرف یہ جو سیکریٹریٹ کا دوسرا دروازہ وہ بھی بند ہو جائے گا بلکہ ہم اپنے اس احتجاج کو پنجاب کی دوسری اسٹیک ہولڈر آرگنائزیشن پر بھی لے کے جا رہے ہیں. جی ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ کے بعد جو یہ قوم کے ممار ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب عوام کا تو کوئی پرسانے آنی چاہیے. انصاف کے نام پہ آنے والی بے انصاف حکومت اس کا HED کا مسٹر ہے راجہ یاسر ہمایوں سرکار اس نے پبلکلی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ 6500 جو افراد ہیں ان کو جو پے اینڈ سروس پروٹیکشن دیں گے. ظلم دیکھے 3 سال گزر گئے ہیں ابھی تک فائدہ وفا نہیں ہوا.
ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں کا کو بلاک کریں اور کالجز کی تالہ بندی کریں، اور انشاءاللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں 10 سے 11 بجے تک پورا اگلا ہفتہ کالجز بند رہیں گے، اس اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کھلا دیں گے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ صورتحال یہ ہے کہ یہ سیکٹریٹ کا علاقہ جو کہ پہلے ٹریفک کے لیے اوپن تھا اب بالکل بند ہو چکا ہے، اور یہ قوم کے وہ بیمار ہیں جو آنے والی پاکستان کو آنے والی نئی جنریشنز کو جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل دے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایک پراپر ایگریمنٹ کیا۔ یاسر صاحب نے جو اس وقت کے منسٹر ہیں اپنے وفاق کے منسٹر ہیں اور صوبائی بھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ قومی لیول کے اوپر آ کے ایک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد ان سے بالکل منحرف ہو گئے، اور آج یہ حال ہے کہ یہ قوم کے بیمار اپنے حق کے لیے سڑکوں پر جمع ہیں۔ اور ہم جو ہے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عوام بھی اس پریشانی سے دوچار ہے، کیونکہ ٹریفک کے مسائل ہیں اور کالجز جو ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور یکساں قومی جو نظام تھا وہ بھی جو ہے وہ پشت نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت اساتذہ کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور یہ اس وقت گونہ گو کی حالت ہے۔ اور جو کووڈ کے بعد اسکولز اور کالج اوپن ہوئے ہیں، اور جو آج ہماری قوم کے معمار جو پروفیسر حضرات جو اساتذہ حضرات ہیں وہ اس قسم پرسی کی حالت میں ہیں کہ بے یقینی کی حالت میں ہے، اور ان کو اپنا مستقبل نہیں نظر آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں جب ہمیں اپنا مستقبل نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے قوم کا مستقبل ہی تعریف ہونے کا۔ اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو ڈیلی پبلک سے اجازت دیجیے گا۔